آیت نمبر ہے 12۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله مولانا العظيم۔ وجعلنا الليل والنهار آيتين، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے۔ فمحونا آیت اللیل، ہم مٹاتے رہتے ہیں، کم کرتے رہتے ہیں رات کی نشانی کو۔ وجعلنا آیت النہار مبصرہ، اور ہم نے بنایا دن کی نشانی کو روشن۔ کیوں؟ لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم تلاش کرو اپنے رب کے فضل کو، اپنی روزی روٹی کو، اپنی معیشت کو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، اور تاکہ تم جان لو سالوں کا عدد اور حساب و کتاب۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو، فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے رات اور دن کو اپنی دو نشانیاں بنایا۔ ویسے تو اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی نشانی، اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے، لیکن رات اور دن، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت زیادہ فوائد اور نفع رکھے۔ فرمایا ہم نے رات کو دھیما کر دیا تاکہ تم آرام کر سکو، تم نیند لے سکو، جو تمہارے لیے زندگی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر کسی انسان کو 2-4 دن نیند نہ آئے، اس کا دماغ پھٹ سکتا ہے، اس کی شیران پھٹ سکتی، وہ دیوانہ ہو سکتا ہے، اس کی عقل کام کرنا چھوڑ سکتی ہے۔ نیند تمہارے لیے اس طرح ہے جس طرح زندگی۔ عربی کا ایک مقولہ ہے النوم اصل الحیات، نیند جو ہے یہ زندگی کی جڑ اور بنیاد ہے۔ فرمایا کہ ہم نے رات کو تھوڑا سا مٹا دیا، دھیما کر دیا، تاکہ تم رات کو آرام کر سکو۔ اسی لیے انسان ہی بد فطرت بنتا ہے، اللہ کی مخلوق نہیں بنتی۔ اب انسانوں میں یہ رواج آ گیا کہ رات کو جاگنا ہے، دن کو سونا ہے، اسی لیے 40 سال والے 60 کے لگ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں جو جلدی بڑھاپا آ رہا ہے، اس کے جو 10-12 اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب سونے جاگنے کے نظام کا فطرت سے ہٹا ہوا ہونا ہے۔ جو مسلمان، جو انسان سونے جاگنے کے نظام کو فطرت کے مطابق رکھے گا تو اس کی صحت پر اثر پڑے۔ اس پر تمام ماہرین متفق ہیں بھائیوں، کیا مسلمان کیا غیر مسلم، کہ موت کا ایک وقت طے ہے، اس کو کافر بھی مانتے ہیں، لیکن کچھ اسباب ایسے ہیں ان کو اختیار کر کے موت سے تو نہیں بچا جا سکتا، زندگی کو لمبا کیا جا سکتا ہے، زندگی کو لمبا کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح بیماری پرہیز کے ذریعے بیماری کا علاج ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوق فطرت پر ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اس کائنات کی ہر چیز کو جیسے ہی اندھیرا چھاتا ہے، سوائے الو کے اور اس طرح کے 1-2 چیزوں کے، باقی ہر چیز
آرام میں، سکون میں آ جاتی ہے۔ رات کو یا الو بھاگتا پھر رہا ہوتا ہے یا انسان بھاگتا پھر رہا ہوتا ہے، وہ بے وقوف ہے، یہ بے وقوف بنا ہوا ہے۔ رات کو ایک دو اور چیزیں ہیں مخلوقات میں اور ان کو بے وقوف ہی سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں چمگادڑ ہے، اس کو کوئی بھی اچھا پرندہ نہیں سمجھتا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے بھائیوں، ہم اپنے رات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کے بعد باتیں کرنا بھی پسند نہیں تھا، آپ اس پر ناراض ہو جاتے، آپ علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ بہرحال قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، ہم رات کو مٹاتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، زیادہ کر دیتے ہیں۔ تم میں سے کون ہے جو رات اور دن کو کم اور زیادہ کرے؟ تم اپنی گھڑیاں تو آگے پیچھے کر سکتے ہو، لیکن سارے مل کر اگر سورج تمہارا 5 بجے نکل رہا، ذرا 6 بجے نکال کے دکھاؤ۔ ہاں، تم رات اور دن کو کسی طرح تبدیل، یہ حکمتیں ہیں ہماری۔ اللہ تعالیٰ موسموں کو بدلتے ہیں، اگر موسموں کو نہ بدلیں انسان بیزار ہو جائے۔ آپ نے دیکھا نا، ہمارے یہاں گرمی لمبی ہوتی ہے تو ہم تھک جاتے ہیں گرمی سے، یا اللہ اب اس کو ٹال۔ سردی آ جائے 2 مہینے ذرا سخت سردی پڑے گی تو ہم سارے کہیں گے۔ انسان جو ہے وہ ایک ہی کیفیت میں نہیں رہ سکتا۔ اس کا پسندیدہ کھانا پوچھ لو کیا ہے، یہ کہے جی میرا پسندیدہ کھانا گوشت ہے، اس کو 6 دن مسلسل کھلاؤ یہ پاگل ہونے والی، یہ کہے گا یار جان چھوڑو اس کھانے سے، یہ بیزار ہو جائے گا۔ حالانکہ جو اس کی پسندیدہ چیز ہو اس کو مسلسل کھلائی جائے اس سے بیزار ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام اختلاف پر چلایا۔ یہاں موسم بدلتے ہیں، یہاں رنگتیں بدلتی ہیں، یہاں ماحول بدلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک جیسا نہیں، یہ سفر کرنے لگتا ہے، کہیں صحرا آ جاتے ہیں، پھر شہر آ جاتا ہے، پھر ٹیلے آ جاتے ہیں، پہاڑ آ جاتے ہیں، ندیاں نالیاں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے نظام، دنیا کا نظام یکساں نہیں رکھا، چونکہ انسان جو ہے یہ ایک جیسے نظام میں اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا، ہم نے جو دن کی نشانی ہے اس کو روشن کیا تاکہ تم اس میں کیا کرو، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو، یعنی کاروبار کر سکو۔ قرآن کی ترتیب کے مطابق کاروبار کے لیے اصل دن ہے، سونے کے لیے اصل رات ہے۔ ہم نے کہا اللہ جی ہمیں آپ کا اصول پسند نہیں ہے، ہم دن کو سوئیں گے، رات کو کاروبار کریں گے۔ اللہ نے کہا تبھی یہاں 18 سال کے بچے بال سفید ہو رہے ہیں، 20 سال کے نوجوان، بھئی بال کیا ہو رہے ہیں؟ سفید ہو رہے ہیں۔ کیوں جی؟ ساری رات موبائل ہے، گیمیں ہیں۔ ہمارے دیکھو رات کو یہاں جاؤ، ہمارے اس چوک میں، ہمارے ظاہر ہے یہ ہندوستان کے نوجوان تو نہیں، ہمارے شہر کے ہی ہیں، سارے نوجوان، ماں باپ کو کوئی پتہ نہیں، اور ہم تجارت میں الٹ چل رہے۔ اب ساری دنیا 12 بجے، لاہور تو ظہر تک پہنچ گیا، ظہر سے پہلے آ کر وہ دکانیں کھولیں گے، تجارت اصل ظہر کے بعد شروع ہوگی اور رات کو 12-1 بجے تک چلے گی۔ یہ فطرت ہے، فطرت کے خلاف ہے۔ اور بھائی فطرت اللہ نے اتنی مضبوط چیز بنائی ہے نا، جو فطرت سے ٹکراتا ہے وہ فطرت کو نہیں توڑ سکتا، وہ خود ٹوٹ جاتا ہے، وہ خود ٹوٹ جاتا ہے۔ فطرت کو کوئی بندہ تبدیل اور توڑ نہیں سکتا۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم دن کو اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو۔ اس سے یہ پتہ چلا رزق حلال تلاش کرنا یہ رب کا فضل ہے۔ دیکھو یہاں رزق حلال کو قرآن فضلا من ربکم سے تعبیر کر رہا ہے۔ رزق حلال تلاش کرنا، اس میں بے ایمانی نہ کرنا، اس میں جھوٹ نہ بولنا۔ ہاں، کاروبار کے وقت میں جو نماز کا وقت آ جائے اس میں نماز پڑھنا، حلال و حرام کی تمیز کرنا، جھوٹ فریب سے کام نہ لینا۔ اگر کوئی اس طرح دن کو اپنی معیشت اور روزی روٹی تلاش کرتا ہے
وہ حقیقت میں بھائی اپنے رب کے فضل کو تلاش کر رہا ہے۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، دوسرا مقصد رات اور دن کے کم زیادہ ہونے کا یہ ہے تاکہ تم سالوں کا، دنوں کا، مہینوں کا حساب رکھ سکو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تاریخوں کے ساتھ ہمارے سارے پروگرام وابستہ ہوتے ہیں، تاریخوں کے ساتھ بھائی ہمارے سارے پروگرام۔ اگر کسی بندے کو رات اور دن بھول جائے وہ پاگل ہو جائے۔ میں نے ایک صاحب کا سفر نامہ پڑھا تھا، پاکستان کے قومی اخبار میں چھپا تھا، وہ امریکی جیل میں رہے۔ انہوں نے کہا ہمیں ایسی جگہ رکھا گیا کہ ہمیں تقریباً 2 سال تک کسی دن اور تاریخ کا پتہ نہیں تھا کہ دن کون سا ہے، یہ تاریخ کون سی۔ انہوں نے کہا جناب یہ اتنی تکلیف دہ چیز ہے انسان کے لیے۔ انہوں نے بتایا کہ 6 مہینے ہمیں ایسی جگہ رکھا جہاں ہمیں دن رات کا پتہ نہیں تھا، ہمیں دن رات کا پتہ نہیں تھا، اور پھر ہمیں پتہ نہیں تھا کون سا مہینہ ہے۔ ہم پھر اندازے سے کہ ہمیں یہاں آئے 4 مہینے گزر گئے ہیں اور اب رمضان آ گیا ہوگا، ہم نے اندازے سے روزے رکھے اور اس کو اندازے سے کھولتے تھے، چونکہ نہ ہمیں دن کا پتہ، نہ رات کا پتہ، نہ مہینے کا پتہ۔ 8 مہینے بعد، 10 مہینے بعد دن کی روشنی کو دیکھا کہ دن کیسا ہوتا ہے، اور اس کا انسان پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ رات اور دن کا آنا جانا ہم نے اس لیے رکھا تاکہ تمہیں سال، مہینے، تم اپنے معاملات طے کر سکو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کہ ہم ڈال دیں گے اس کے عمل کو اس کی گردن میں، نامہ اعمال تمہاری گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ بھائی یہاں ایک بات سمجھنا، قرآن کہیں کہہ رہا دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اوتیہ کتابہ بیمینہ، کہیں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا بائیں ہاتھ میں، اوتیہ کتابہ بشمالہ، اور کہیں کہہ دیا ہے تمہارے گردن میں، کہیں کہہ دیا ہے تمہیں پیچھے سے دے دیا، پیچھے سے پکڑا دیا جائے گا۔ اہل علم نے ان ساری باتوں پر غور کر کے اس کو مختلف کیفیتوں پر محمول کیا۔ آخرت میں میدان محشر میں مختلف مراحل ہوں گے، کسی مرحلہ میں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، کسی مرحلہ میں بائیں ہاتھ میں ہوگا، اور کسی مرحلہ میں تفصیلی کتاب ہوگی، کسی مرحلہ میں بس پوری رپورٹ کا ایک ورقے میں خلاصہ ہوگا، ایک ورقے میں کیا ہوگا؟ خلاصہ ہوگا، اور کہاں وہ تفصیلی رجسٹر ہوں گے، کہیں وہ رپورٹ کا نتیجہ چھوٹا سا ہاتھ میں ہوگا، اور کہیں وہ دائیں ہاتھ میں ہوگا، کہیں یہ مختلف کیفیتیں ہیں، یہ مختلف کیفیتیں۔ اس لیے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ، ہر انسان کو الزمناہ ڈال دیں گے۔ طائر اصل میں کہا جاتا ہے بھائی پرندے کو، قرآن نے یہاں عمل کو پرندے سے تعبیر کیا۔ بھائی قرآن کریم نے عمل کو کس سے تعبیر کیا ہے؟ یہ کیوں کیا ہے؟ عربوں کا دستور تھا، عربوں کا دستور تھا، انہوں نے اگر کہیں سفر پر جانا ہے نا تو دیکھنا ہے کہ او درخت پر پرندہ بیٹھا ہے، تو کہتے یار اس کو ذرا کنکری مارو درخت پر۔ اگر کنکری ماری دیکھتے پرندہ کدھر کو جاتا ہے، اگر پرندہ دائیں طرف کو اڑا کہتے ہیں سفر کرنا مفید ہے، ہم سفر کرتے ہیں۔ اگر کنکری مارنے سے پرندہ بائیں طرف کو اڑا تو بدفعلی سمجھتے تھے، نحوست سمجھتے تھے، اسلام میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو کہتے تھے اب ہمارے لیے سفر کرنا بہتر نہیں ہے۔ تو ان کے تمام اہم معاملات پرندے سے وابستہ تھے کہ پرندہ کدھر کو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ان تمام معاملات کو یہاں بھی پرندے سے تعبیر کر دیا، جناب یہ جو تم پرندے اڑاتے ہو اور تمہارے سارے عمل پرندے سے وابستہ ہیں، ہم یہ عمل تمہاری گردن میں لٹکا دیں گے۔ اب آگے تفصیلی ذکر ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
ہم پیش کریں گے انسان کے سامنے قیامت کے دن کتاباً، ایسی کتاب یلقاہ منشورا، جو کھول کر اس کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ اقرأ کتابک، اسے کہا جائے گا جناب اپنے نامہ اعمال، اپنی رپورٹ کو خود پڑھ لیجئے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج آپ خود اپنا حساب کرنے کے لیے کافی۔ وہ تفصیلی رپورٹ رکھ کے کہہ دیا جائے گا جناب آج آپ خود اپنا احتساب کرنے کے لیے کافی۔ بھائی میری بات پر ذرا غور کرنا، آخرت میں تو کوئی شک نہیں، ہم میں سے ہر کوئی اپنے احتساب خود کر لے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ صلاحیت رکھی۔ انسان زبان پر لائے یا نہ لائے، اس کا ضمیر اس کو غلط صحیح بتا دیتا ہے کہ تو کہاں کھڑا ہے، تو نے کیا غلط کیا ہے، تو نے کیا صحیح کیا ہے۔ پھر یہ انا، ضد، اپنے معاشرے کا ماحول، خارجی کسی عمل کے دباؤ کی وجہ سے اس کا اظہار نہ کرے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن دنیا میں اگر انسان کا ضمیر مردہ نہ ہو، زندہ ہو، تو انسان اپنے ہر کام میں خود یہ بتا سکتا ہے کہ میں نے یہ غلط کیا ہے یا صحیح کیا، میں نے یہ غلط کیا ہے، میں نے یہ صحیح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ایک پرزہ، بھائی میری بات سننا، یہ جو ہماری روح ہے، میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، یہ یہاں کی پروڈکٹ ہے یا وہ کہاں کی؟ یہ تو آخرت کی مصنوعات میں سے، یہ دنیا کا مال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی ایک چیز ہم پر فٹ کی ہے، اور بعض علماء نے روح ہی کی ایک حصہ قرار دیا ہے ضمیر کو۔ انسان کا ضمیر، انسان کے اندر ایک الارم ہے جو بتا دیتا ہے تم غلط کر رہے ہو یا تم صحیح۔ میں نے عرض کیا زندگی میں ہم نے جتنی بے وقوفیاں کی ہیں، ہمارا اندر بتا رہا ہوتا ہے، ہمارا ضمیر بتا رہا ہوتا ہے جناب یہ تو نے غلط کیا تھا، یہ تو نے کیا کیا تھا۔ اچھا، جب میدان محشر میں جائیں گے اس وقت انا بھی ختم، دنیا کے خارجی عوامل بھی ختم، کہیں برادری کا دباؤ، کہیں معاشرے کا دباؤ، کہیں خاندان کا دباؤ، کہیں اپنے دڑا بندی کا گروہ دباؤ، کہیں اپنے گروہ کے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اب وہاں ضمیر کھل جائے گا تو جناب وہاں ہم خود اپنا حساب کر سکیں گے کہ نہیں؟ اپنا حساب خود کر سکیں گے۔ لیکن اگلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگوں اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے خود اپنا حساب کر لو، خود اپنا حساب کر لو، خود سے اپنی زندگی پر نظر ڈال لو۔ جو خود احتسابی کر لے گا وہ آخرت میں بچا رہے گا، وہ آخرت میں بچا رہے گا۔ میں نے عرض کیا ہمیں تمام بے ایمانیوں کا پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کہاں کہاں کیا کیا بے ایمانی کی ہے۔ اس لیے انسان جب مشکل میں آتا ہے، انسان میں بھائی بعض باتیں مزاج نہیں ہے سخت بات کرنے کا، لیکن کرنی پڑتی ہیں سمجھنے سمجھانے کے لیے، مقصد کو تنقید نہیں ہوتا۔ میں نے اکثر یہ کہا ہے اگر ڈاکٹر کہہ دے نا وہ جناب آپ کے دل کے سارے وال بند ہیں، آپ کا بائی پاس ہونا ہے، تو نماز فوراً یاد آ جاتی ہے، لوگ داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں، لوگ کہا سنا بھی معاف کروانے لگ جاتے ہیں، جس کے پیسے نہیں دیے ہوتے وہ پیسے بھی دینے لگ جاتے ہیں۔ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، ہم سب میں یہ کوتاہی، میں اپنے سمیت کہہ رہا ہوں بھائی، میں آپ کو نہیں کہہ رہا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ سارا کچھ سمجھتا۔ اب میرے سامنے کا ایک واقعہ ہے، ایک صاحب جو ہیں ان کو دل کی ایسی شدید تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا جی لاہور لے جاؤ، ان کا بچنا بڑا مشکل ہے۔ اب جاتے جاتے کہہ گئے فلاں جو میرے کاروباری پارٹنر تھے وہ 18 لاکھ ان کو دے دینا۔ اب میرے سامنے مسئلہ بات یہ آئی، چونکہ دونوں میرے جاننے والے تھے، کہ 18 سال پہلے کسی لین دین میں یہ دبایا تھا۔ اب جب موت نے آنکھیں دکھائیں
تو پتہ چلا کہ وہ میں نے ڈنڈی مار رکھی تھی، وہ بےایمانی کر رکھی تھی۔ جب موت تھوڑا سا جھٹکا دیتی ہے تو ہم ماننے لگ جاتے ہیں، ہم ماننے لگ جاتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کیا صحیح کیا ہے، کیا غلط کیا ہے۔ بھائی معافی مانگتے ہیں یا نہیں؟ اس وقت جب اس کا پتہ چلا کہ اندر کے سسٹم میں وہ بات ریکارڈ ہے کہ تو نے کہاں غلط کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ جناب اپنے حساب سے پہلے، اپنے حساب و کتاب سے پہلے ہی کیا کر لو، اپنا محاسبہ کر لو، وگرنہ ہمارے سامنے جب خود اپنی زندگی کی رپورٹ آئے گی تو جناب ہم خود اس وقت اپنا محاسبہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خود اپنا احتساب کر لو، خود اپنا احتساب کر لو۔ اس لیے فرمایا اقرأ کتابک، آپ ذرا اپنی کتاب کو پڑھ لیجئے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج آپ خود ہی اپنے احتساب کے لیے کافی ہیں۔ آج ہم میں سے بھائیوں، میں اس پورے محلے کا، پوری مسجد کا حساب و کتاب کرنے کے لیے اکیلا کافی ہوں، لیکن اپنے حساب کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ وہ پنجابی کا ایک بیہودہ سا لفظ ہے، پتہ نہیں، میں تو اس سمجھتا نہیں، وہ کیا کہتے ہیں نا، اپنی چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیر لو، وہ اس طرح کی بات کہتے ہیں نا۔ ہم سب کے احتساب کر سکتے ہیں لیکن اپنا نہیں کر سکتے۔ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں پر اللہ کے نبی نے کیسی تربیت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، بڑے عظیم صحابی تھے، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں خود حساب و کتاب کی اہم ذمہ داریاں محمد بن مسلمہ پر ڈالیں۔ حضرت عمر نے جب خلافت ملی نا، محمد بن مسلمہ کو بلا کے کہا کہ محمد، تم دنیا سے، اللہ کے نبی جب دنیا سے گئے تھے نا، آپ سے بہت راضی تھے اور آپ پر اللہ کے نبی کو بڑا اعتماد تھا، میں تمہیں اپنے اوپر نگران مقرر کرتا ہوں، اپنی تنخواہ میں سے تمہیں اتنے پیسے دیا کروں گا، تم ہر وقت میرے اوپر کڑی نظر رکھا کرو۔ بھائی کیا؟ میرے اوپر، میرے فیصلوں پر، میرے تمام معاملات پر کڑی نگاہ رکھا کرو، جہاں میں غلط ہوں وہاں مجھے فوراً بتایا کرو۔ اور محمد بن مسلمہ ساری زندگی حضرت عمر کی نگرانی کرتے رہے، اور حضرت عمر کو جہاں معاملہ غلط ہوتا حضرت عمر کو بتاتے، امیر المومنین یہاں آپ نے سختی کی ہے، اتنی سختی درست نہیں۔ حضرت عمر پوچھتے کیا دلیل ہے، دلیل دیتے، فوراً سمجھا، فوراً اصل بندے کو بلاتے، بھائی مجھے انہوں نے کہا کہ یہاں غلطی کی ہے اور واقعتاً مجھ سے غلطی کی ہے، یا اپنا بدلہ لے لو یا مجھے معاف کر دو، یا اپنا بدلہ لے لو یا مجھے کیا کر دو، معاف کر دو۔ جہاں بھی احتساب کی ضرورت ہوتی، محمد بن مسلمہ، کوفہ کے گورنر کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے گھر کے سامنے ڈیوڑی بنا لی ہے، اگر کوئی سائل آئے تو براہ راست ان کو آواز نہیں دے سکتا، ان کے دروازے پر پہلے آ کے کنڈی کھڑکائے گا، اجازت لے گا۔ حضرت عمر نے محمد بن مسلمہ کو بھیجا، محمد بن مسلمہ گئے، جاتے ہی سب سے پہلے ان کا دروازہ اکھاڑا۔ وہ جو کوفہ کے گورنر صحابی تھے، انہوں نے جب دیکھا نا دروازہ ٹوٹ رہا تو شک پڑ گیا کہ لگتا ہے حضرت عمر کا بندہ پہنچ گیا۔ پوچھا بھائی باہر کون ہے؟ کہنے لگا جی محمد بن مسلمہ آپ کا دروازہ توڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اب خیر نہیں ہے، اب خیر نہیں ہے، احتساب محمد بن، تو انہی محمد بن مسلمہ کو اپنے اوپر مقرر کیا۔ بھائیو ساری بات کا حاصل یہ ہے، میں بھی اس سے اپنا سبق لوں، آپ اپنا سبق لیں، ہم میں سے ہر کوئی اپنی اپنی ذات کی طرف متوجہ ہو، اور ہمارے معاشرے میں اسی کی کمی ہے، ہم ساری دنیا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے، ہم ساری دنیا کو اسلام پہ چلانا چاہتے ہیں لیکن خود اسلام پر چلنا نہیں چاہتے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی پر نظر ڈالے، اپنا احتساب کرے۔ اگر آج میں نے اور آپ نے اپنا احتساب نہ کیا، میدان محشر میں ہم نے خود اپنا احتساب کرنا ہے، لیکن وہاں اپنے کیے ہوئے احتساب کا بھائی کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں فائدہ ہے۔ اس لیے فرمایا، اب دیکھو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، تجارت تاجر تھے، عصر کی نماز پڑھ کے نکلے، دیکھا بازار میں گھوڑا کھڑا بکنے کے لیے، اور بڑے ماہر تھے گھوڑے کے،
بڑے ماہر تھے گھوڑے کو دیکھا، چاروں طرف سے ہلایا چلایا، دیکھا بڑا نفیس گھوڑا ہے۔ مالک سے پوچھا کتنے پیسے؟ اس نے کہا جی 200 درہم۔ کہنے کہ واہ واہ، مزہ آ گیا، یہ تو بیچنے والا پاگل ہے، اس کو پتہ نہیں اس کا گھوڑا کتنا قیمتی ہے، اس کا گھوڑا کتنا قیمتی ہے۔ یہ تو مزہ ہو گیا، بندہ ایک بھولا بھالا ہتھے چڑھ گیا۔ فوراً کہا ہو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے اور پرائے کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کرنا، اللہ کے نبی نے مجھ سے معاہدہ لیا تھا۔ فوراً کہا بھائی یہ 300 درہم کا بیچو گے؟ اس نے کہا میں تو مانگی 200 رہا ہوں، 300 کا کیوں نہیں بیچوں گا، یہ تو موج ہو گئی۔ جی ٹھیک ہے، طے ہو گیا۔ پھر گھوڑے کو چلا کے دیکھا، اندر کے تجربے نے کہا نہیں یہ گھوڑا 300 کا نہیں، یہ 400 کا ہے۔ یہ کتنے کا ہے؟ یہ نرالے واقعات ہیں، شاید دنیا میں کہیں نہ ہو، یہ 400 کا ہے۔ اسے کہا 400 کا بیچو گے؟ اس نے کہا جب میں 200 کا دے رہا تھا میں 400 کا کیوں نہیں بیچوں گا۔ 400 دینے لگے، پھر دماغ نے کہا ایک مرتبہ اور چیک کروں۔ چیک کیا تو اندر ضمیر نے کہا نہ، یہ 500 کا گھوڑا ہے۔ یہ کتنے کا گھوڑا ہے؟ 500 کا۔ انہوں نے کہا نہیں یار یہ 500 کا ہے۔ اس نے کہا جی آپ کی مرضی جتنے دینے ہیں۔ جب ضمیر ٹک گیا پوری طرح کہ یہ 500 کا میں لوں، پھر مجھے مناسب پھر بھی نفع ملے گا، تو کہا یہ۔ اس بندے نے کہا آپ اتنا مہربان، آپ اتنے سخی ہیں؟ کہنے لگا سخی نہیں ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ تو ہر کسی کے ساتھ خیر خواہی کرے گا، خواہ تیرا اپنا ہو خواہ پرایا ہو۔ میں اللہ کے نبی کے ساتھ کیے ہوئے اس معاہدے کو توڑنا نہیں چاہتا۔ تو بھائی جب انسان خود احتسابی پر آ جاتا ہے، وہ پھر ڈنڈی نہیں مارتا، وہ دوسروں کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرتا، وہ دوسروں کے حقوق کو پامال نہیں کرتا، وہ دوسروں کا حق نہیں مارتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ساتھ والا پڑوسی کمزور ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری بہنیں کمزور ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ فلاں میرا مد مقابل جو ہے وہ کمزور ہے۔ میں نے اخبار میں ایک واقعہ پڑھا تھا کئی سال پہلے، ایک کالم میں لاہور میں کیس چلا بڑی قیمتی زمین کا، وہ کمرشل جگہ تھی مین روڈ کی، کیس چلا۔ ایک صاحب کیس جیت گئے۔ کیس جیتنے کے بعد جب انہوں نے قبضہ لے لیا، سارا کچھ لے لیا، مجھے یوں لگا، یہ اخبار میں لکھا تھا، کالم لکھا تھا کسی صاحب نے، اس میں اس واقعہ کا ذکر کیا تھا آج سے کوئی 13-14 سال پہلے۔ وہ بندہ کیس جیت کر سارا کچھ کر کے قبضہ لے کے مکمل کر کے پھر اپنے مد مقابل کے پاس گیا۔ اسے کہا اب آؤ مسجد میں آپ کو آپ کی جگہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا اب کیا؟ اب تو آپ کیس جیت گئے۔ اس نے کہا عدالت آپ گئے تھے، میں نہیں گیا تھا، آپ نے میرے خلاف کیس کیا تھا، آپ کا پروگرام تھا کہ مجھے سب کے سامنے ذلیل کرو گے، آپ سیدھے سیدھے میرے پاس آتے، یہ آپ کا بنتا تھا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، میں آپ کو حساب کے مطابق جو آپ کا حصہ نکلتا وہ دیتا ہوں، لیکن آپ نے مجھے ذلیل کرنے کے لیے آپ گئے، تو شیطانی نظام میں نے پھر آپ کو شکست دی۔ آپ کو کیا دی؟ شکست دی۔ میں کیس جیت گیا، مجھے پتا تھا کیس کس طرح جیتنا ہے، اب میرا قبضہ ہے، اب دنیا میں آپ مجھے نہیں پوچھ سکتے، لیکن آخرت میں میرے اللہ نے مجھے پوچھنا ہے، اس لیے میرے ساتھ بیٹھو، اس میں سے آدھی جگہ تمہاری بنتی ہے، میں تمہیں دیتا ہوں۔ اور مقدمہ جیتنے کے بعد وہ کمرشل قیمتی جگہ حساب کے مطابق کہا، انصاف کے مطابق آدھی تمہاری بنتی ہے، یہ لو۔ میں سوچ رہا تھا میں کہ یہ اتنی بڑی نیکی ہے، شاید اللہ تعالیٰ اسی کے بدلے اس کو معاف کر دے، ہاں اس کو معاف کر دے۔ تو بھائی خود احتساب بھی اتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر میرے اور آپ کے دل میں تقوی اور اللہ کا خوف آ جائے، میں جو جمعے میں نے آپ حضرات کو یاد ہے بھائی میرا موضوع کیا چل رہا ہے؟ اصلاح معاشرہ سیرت النبی کی روشنی، اللہ کے نبی نے معاشرے کی اصلاح کس طرح کی۔ میں کتنے نکات عرض کرنا جمعے میں؟ 5۔ میں نے اس جمعے میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے معاشرے کی اصلاح کے جو اصول اپنائے ان میں سے ایک ہے خشیت اللہ، کہ انسانوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ایسا پیدا کیا جائے کہ پھر امن کے لیے کسی ادارے، کسی پولیس، کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین
وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه.